ایک آدمی نے ایک بزرگ سے سوال کیا کہ جب کسی کے پاس پیسہ آتا ہے تو وہ اپنی اوقات کیوں بھول جاتا ہے؟ تو بزرگ مسکرائے اور اسے ایک کنویں کے پاس لے گیا، بولا کہ ایک سائڈ میں کنواں ہے، وہاں پہ چلو۔ جیسے کنویں پہ پہنچے تو اسے بولا کہ جھانک کے دیکھو اس کنویں میں، آخر اس کنویں میں ہے کیا، نظر کیا آ رہا ہے اس کنویں میں۔ تو آدمی نے جیسے کنویں میں جھانکا، 1-2 سیکنڈ ایسے ہی جھانک رہا تھا اچھی طریقے سے، تو اس کو اپنا عکس نظر آیا۔ تو اس نے اس بزرگ کو بولا کہ مجھے تو اس پانی میں اپنا عکس نظر آ رہا ہے۔ تو بزرگ نے ایک پتھر اٹھایا، اس پتھر کو پانی کے اوپر پھینکا، تو وہ پانی کا عکس ختم ہو کر وہ پانی ہلنے لگا۔ جب ہلا تو اس کا عکس نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو واپس اس آدمی سے وہ بزرگ پوچھتا ہے کہ اب کیا نظر آ رہا ہے؟ تو اب کہتا ہے کہ پانی ہل رہا ہے، پانی میں لہریں سی نظر آ رہی ہیں۔ کہتے ابھی آپ کو عکس نظر آ رہا ہے؟ کہتے نہیں، ابھی تو مجھے اپنا عکس نظر نہیں آ رہا۔ تو یہاں پہ بزرگ نے اس آدمی کو سمجھایا کہ انسان بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ جب انسان کے پاس سکون اور عقل ہو تو وہ حقیقت دیکھ لیتا ہے۔ جس کے پاس سکون اور عقل ہے، جس کے پاس سوچ سمجھ ہے، عقل ہے، وہ حقیقت دیکھ لیتا ہے۔ جب پیسہ آتا ہے تو پتھر کی طرح، جیسے پتھر پانی میں پھینکا تھا وہاں لہریں آ گئی تھی، اسی طرح انسان کے دماغ میں غرور کی لہریں اکٹھا ہو جاتی ہیں، غرور کی لہریں دماغ میں آ جاتی ہیں، وہ انہی لہروں کو اکٹھا کر دیتا ہے اپنے دماغ میں، وہ اپنی اصل پہچان بھول جاتا ہے۔ تو بزرگ نے آخری جملہ اس کو بولا، آخری سینٹینسز میں سمجھایا کہ پیسہ انسان کو بدلتا نہیں ہے، اس کی اصلیت جو اصلی پہچان ہوتی ہے نا، اس کو دکھا دیتا ہے، اس کی اصلی پہچان سامنے آ جاتی ہے، اسی لیے وہ بدل جاتا ہے۔ پہلے اس کو پیسہ کمانا ہوتا ہے، عزت کمانی ہوتی ہے، اس کا چہرہ کچھ اور ہوتا ہے، جو چیز اس کو چاہیے ہوتی ہے نا وہ چیز اس کو مل جاتی ہے تو پھر اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہوتی، وہ بدل جاتے ہیں۔ مگر گرو جی کہتے ہیں کہ اتنی بلڈنگیں بنانے سے، اتنی کاریں، گاڑیاں، اتنی شان و شوکت، یہ آج ہے کل نہیں ہے، ہم اسی میں لگے ہوئے ہیں۔ اچھے کپڑے پہنے، اچھا سا گھر ہو، اچھی گاڑی ہو، یہ آج ہے کل نہیں ہے۔ سب سے زیادہ رہنے والا جو دل میں پیار ہوتا ہے۔ جتنا ہو سکے کوشش کرو کہ انسانوں کے دلوں میں رہو، لوگوں کے دلوں میں رہو، لوگوں کو اپنے دلوں میں بٹھاؤ، جو مرتے دم تک مرنے کے بعد بھی رہتا ہے۔ اس چیز کو بڑھانے کی کوشش کرو، مگر ہمیں سوچ سمجھ نہیں ہے۔ ایک نے 4 منزل مکان بنا لی، دوسرا 8 منزل مکان بنائے گا، مگر کسی کو کچھ پتا نہیں یہ کب تک ٹھہری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے بنائی میں بھی بناؤں گا۔ کسی ہمسائے نے اچھا سا ڈیکوریشن کر لیا، اس نے کیا ہے، ہم اس سے بھی اچھا کریں گے۔ مگر آج گرو جی کا گیان ہے کہ
سب سے زیادہ کوشش کرو، سب سے زیادہ ذہن ڈالو، سب سے زیادہ سوچو کہ ہم لوگوں کے دلوں میں کس طرح جگہ بنائیں۔ لوگوں کو اپنے دلوں میں جگہ بناؤ اور لوگوں کے دلوں میں اپنے لیے جگہ بناؤ۔ اس طرح کے کاموں میں لگ جاؤ، اس طرح کی زندگی جینا پسند کرو، اس چیز میں اپنا وقت ضائع کرو جو رہنے والے ہیں۔ یہ دولت، یہ دنیا، یہ غرور کسی کے بھی نہیں رہے تو ہمارے تمہارے کیا رہیں گے؟ کسی کے بھی نہیں رہیں گے۔ جن کے پاس سچا گیان ہوتا ہے نا، جن کے پاس اپنی سوچ، اپنی سمجھ ہوتی ہے، تو وہ یہی کام کرتے ہیں، لوگوں کے لیے اکٹھا کرتے ہیں۔ پچھلے جو لوگ تھے نا، پچھلے جو بزرگ تھے، کیوں کہتے تھے کہ بڑوں کی آسیس لو، بڑوں کی دعائیں لو، وہی کام آئیں گے۔ اس کا مطلب یہی ہوتا تھا کہ بزرگوں کے کام آؤ، بزرگوں کی خدمت کرو۔ جب بزرگوں کی خدمت کرو گے تب یہ کام آئیں گے۔ پچھلے لوگ ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ بڑوں کی آسیس ہی انسان کو اوپر لے جاتی ہے، مگر آج کی نسل میں سوچ سمجھ نہیں ہے۔ آج کی نسل میں یہ سوچ سمجھ ہے کہ ہمارے پاس اتنا پیسہ ہوگا، اتنا دھن ہوگا، ایسی عالی شان گاڑی ہوگی تو ہم آگے بڑھیں گے، ہم سب کچھ لے لیں گے، عزت بھی آئے گی۔ سب کچھ پیسے میں آتا ہے، مگر پیسہ جب تک ہے، اچانک پیسہ چلا گیا پھر سب چیز تیری گئی، کیونکہ وہ عزت، وہ شان، وہ شوکت تیری نہیں، تیرے پیسے کی ہے۔ اگر تو خود کچھ کمانا چاہتا ہے، انسان اگر خود کچھ کمانا چاہتا ہے تو وہ لوگوں کی دعائیں، لوگوں کو اپنے دل میں بسائے، خود کسی کے دلوں میں بسے، یہی دعائیں کام آئیں گی، یہی پیار محبت رہے گا بھی، کام بھی آئے گا۔ یہ کوئی کسی کو اس چیز میں ختم نہیں کر سکتا۔ کسی کی بھی عزت، کسی کا بھی پیار اگر کسی کے دل میں ہے تو وہ کوئی ختم نہیں کر سکتا، کیونکہ مشکل وقت پہ جو پیارا بھی کسی کے کام آتا ہے، پھر وہ وہی کام اس کی نسل بہ نسل یاد کرتی ہے کہ فلانے کا دادا تھا، ہمارے ساتھ، ہماری فیملی کے ساتھ اچھا کر گیا، ہم مشکل وقت میں تھے، انہوں نے ہمیں ساتھ دیا۔ ہوتا ہے نا ایسے، ہر کسی کے گھرانے میں ہوا ہوگا ایسا، وہی یاد رہتا ہے۔ یہ پیسہ آنا جانا ہے، یہ دولت آنی جانی ہے، کس پہ غرور، کس کے پیچھے بھاگیں؟ یہ دولت والوں کے پیچھے، پیسے والوں کے پیچھے لوگ بھاگتے رہتے ہیں، بھاگتے رہتے ہیں، بھاگتے رہتے ہیں۔ مگر گرو کہتے ہیں کہ سمجھدار وہ ہے جو چند لوگوں میں بیٹھتا ہے، جو چھوٹا سا دائرہ بنا کر بیٹھتا ہے۔ وہ بے وقوف ہیں جو اتنی خلق اکٹھا کرتے ہیں، اتنے لوگ اکٹھا کرتے ہیں، اتنے پیسے والوں کے پیچھے بھاگ بھاگ کے اپنا سمے برباد کرتے ہیں۔ پھر وہ پیسے والے ان کو کسی بھی طرف لے جائیں تو ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، وہ بھی انہی کے پیچھے جائیں گے۔ اپنی سوچ، اپنی سمجھ، جن کے پاس اپنی سوچ ہے، اپنی سمجھ ہے، وہی اصل گیانی ہے۔ دوسروں کے پیروں پہ کھڑے ہو کے، دوسروں کے ساتھ کھڑے ہو کے کہ میں اس فلانے کا بندہ ہوں، میں اس فلانے کا بندہ ہوں، میری جان پہچان ادھر ہے، میری جان پہچان ادھر ہے، تو جب تک اس کی جان پہچان وہ بڑا آدمی ہے گا، آج وہ بڑا آدمی گر جاتا ہے تو تیری بھی جان پہچان گئی گا۔ جس کے دم پہ انسان ناچتا ہے کہ یہ نیتا میرا اپنا لگتا ہے، یہ اپنا ہے، یہ اپنا ہے، تو جب تک ہے گا، جب کرسی چلی گئی تو ختم، سب چیز ختم نا۔ پھر اپنی سوچ، اپنی سمجھ، اپنے پیروں پہ کھڑے ہونا، اپنا گیان، ہر چیز اپنی۔ شروع میں ہمیں بابی اسودی نے بولا تھا کہ
अपने नलके का पानी पीना। शुरू का ज्ञान है ये, अपने नलके का पानी पीना। जितना आपको मिल रहा है अपने नलके का पानी पी के शुक्र करना। और वही आज तक मुझको याद है। कई बोलते हैं इधर चलें ज्ञान पे, उधर चलें ज्ञान पे, ऐसे करें। मैं बोलती हूँ नहीं, हमारे पास जो आ रहा है बस वही बहुत है। सीखेंगे तो यहीं से सीखेंगे, नहीं तो यहाँ जाने से क्या फ़ायदा। अगर इंसान ज्ञान उठाए तो एक ही सेंटेंसेस में उठा सकता है, नहीं तो फिर 40-40 साल के बैठे हुए हैं, उनको इतनी भी समझ नहीं है